2016 میں گھوٹکی کے شہر ڈہرکی سے پسند کی شادی کرنے والا یہ جوڑا زرینہ بھٹو اور ان کا شوہر غلام رسول بھٹو اسلام آباد میں دربدری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ زرینہ بھٹو کے شوہر غلام رسول بھٹو کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے زرینہ سے پسند کی شادی کی تھی اور تحفظ کے لیے 2016 سے اب تک اسلام آباد میں جھوپڑیاں بنا کر بیٹھے ہوئے۔ اسلام آباد کی پولیس جب بھی چاہتی ہے تو اس نو بیاہتا جوڑے کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ یہ زرینہ بھٹو کہتی ہیں کہ کیا اسلام آباد ہمارا نہیں، کیا ہم باہر سے آئے ہیں کہ پولیس انہیں پکڑ دھکڑ کر جیل کسٹڈی کر دیتی ہے اور وہ دربدری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وہ اپنے شہر سندھ کے ضلع گھوٹکی میں وڈیروں کے اس تعصب اور وڈیروں کے اس غلط ناجائز فیصلوں کے بھینت چڑھ گئیں جن کا بغیانہ آج تک بھگت رہی ہے زرینہ بھٹو۔ زرینہ بھٹو کے شوہر غلام رسول بھٹو کے بھائی کو بدلے میں قتل کیا گیا اور اس کی بہن کو اسی شادی کے دوران اغوا کر کے ونی کر دیا گیا۔ یہ دربدر ہونے والے جوڑے کے 2 معصوم بچے ہیں جن میں ایک 6 سال کی بچی بھی ہے جو چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ تعجب اور حسد کی بات بتا دوں، جب انہیں اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا تو ان پر مقدمہ درج کیا گیا تھا اور جوڈیشنل مجسٹریٹ کے سامنے جب انہیں پیش کیا گیا تو وہاں پولیس نے بتایا کہ انہیں جیل کسٹڈی کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر موجود سینئر صحافی غلام رسول کمبر نے جب وہاں کی پولیس سے پوچھا کہ مجسٹریٹ یہاں پر تو نہیں ہے، سزا کس نے دی اور جیل کسٹڈی کس نے کیا، تو پولیس بولی کہ صاحب گھر تھا اور گھر سے حکم جاری کیا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کو جیل بھیجا جائے۔ یہ اڈیالہ جیل چلے گئے اور وہاں ان کی ضمانت ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہستہ بستہ ان کا گھر اجاڑ دیا گیا۔ جرم یہ تھا کہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ زرینہ بولی کہ آئی جی سندھ نے ہمیں انصاف نہیں دیا، وزیر داخلہ سندھ نے ہمیں انصاف نہیں دیا۔ مقبول باقر جو سابق نگران وزیر اعلیٰ سندھ تھے انہوں نے 100 موٹو لیا تھا اور محض FIR درج کی گئی تھی، اس کے بعد تاحال ان کے ملزمان گرفتار نہ ہو سکے ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ یہاں پر انہیں شیلٹر فراہم کیا جائے اسلام آباد میں، یہاں ان کے ضلع گھوٹکی کے آبائی شہر ڈہرکی میں انہیں وہاں جو مکان ان کا قبضے کیا گیا ہے وہ واپس دلوایا جائے۔ غلام رسول بھٹو کہتے ہیں کہ وہ دربدری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی والدہ کو قتل کیا گیا، ان کے بھائی کو قتل کیا گیا اور ان کی بہن کو اغوا کر کے ونی بنایا گیا، لیکن انصاف نام کوئی چیز نہیں۔ زرینہ بھٹو کہتی ہے کہ آئی جی اسلام آباد، کیا آپ کو بچے نہیں ہیں؟ یہاں کے وزراء، یہاں کے آئی جی، یہاں کے چیف جسٹس اور دیگر عدلیہ اور حکمرانوں کو اولاد نہیں ہے کہ جو ہمیں یہاں پر تحفظ فراہم کر سکیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں ڈہرکی میں انصاف ملتا تو ہم اسلام آباد میں دربدر کیوں ہوتے۔ غلام رسول بھٹو کا کہنا ہے کہ ان کے مدرسے کو، ان کے گھر کو اور زمین کو مسمار اور قبضہ کر کے مخالفین بیٹھے ہیں، لیکن انتظامیہ اور سردار بھی ان کی طرف ہونے کے بجائے وہ مخالفین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ زرینہ بھٹو اور ان کے شوہر آج بھی اسلام آباد میں دربدری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، نہ تو حکام بالا ان کے طرف توجہ دے رہے ہیں اور نہ ہی انہیں وہاں کے عدالت اور دیگر ادارے انصاف فراہم کر رہے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی کئی مرتبہ سپریم کورٹ کے باہر
اپنے آپ کو ہتھکڑیاں لگا کر جکڑ کر انصاف مانگتے رہے ہیں 2016 سے، لیکن اب تک انہیں انصاف کی فراہمی نہ ہو سکی ہے۔ انہوں نے حکام بالا سے ایک ہی اپیل کی ہے کہ اگر انہیں انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا تو انہیں رہنے کے لیے کوئی چھت مہیا کر کے دی جائے تاکہ وہ اس میں رہ سکیں، لیکن حکمران بالا سنوائی پہ سنوائی دے رہے ہیں اور انہیں انصاف فراہم کرنے میں بڑا تاخیری حربہ استعمال ہو رہا ہے۔ گوٹکی کے سرداروں نے انہیں دربدر تو کر لیا، لیکن ایوان اسلام آباد اور اسلام آباد کے ایوانوں میں ٹھنڈی ہواؤں کے اندر بیٹھے ہوئے حکمرانوں، ججز اور دیگر انتظامیہ نے بھی انہیں انصاف فراہم کرنے میں کوئی آر محسوس کیا ہے اور انصاف فراہم نہیں کیا ہے۔ یہ میاں بیوی آج بھی منتظر ہیں کہ انہیں انصاف فراہم کر کے دیا جائے اور ان کی جو زندگی زہر کی گئی ہے وہ آسان بنا دی جائے۔ یہ آج بھی دونوں میاں بیوی زرینہ بھٹو اور ان کے شوہر غلام رسول بھٹو اسلام آباد میں ایک طرف جھوپڑیاں بنا کر بیٹھتے ہیں تو اسلام آباد کی پولیس اکھاڑ کر انہیں دربدر کر دیتی ہے۔ یہاں بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور بارشیں بھی پڑتی ہیں، لیکن انہیں جو ہے وہ آج تک کوئی چھپرا بھی میسر کر کے نہیں دیا گیا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی جن کا تعلق سندھ کے ضلع گھوٹکی سے ہے، آج بھی درپدر ہیں اور انصاف کے